جیسا کہ میم فوزیہ کا اتنی بڑی فیملی سے تعلق ہے، صوفی تبسم صاحب کو اور ان کے خاندان کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، کیونکہ میرا تعلق بھی ان کے شہر، میرے والدین کا تعلق امرتسر سے، اور خوش قسمتی سے میرا تعلق ان کے اس شہر سے جہاں وہ امرتسر سے مائیگریٹ ہو کر آئے، لاہور، اور لاہور کے اندرونی شہر سے ہے۔ تو تمام فیملی کو، ان کے جو بچے ہیں ان کو بھی، سب کو میں، اور ان کا جو کام ہے صوفی تبسم صاحب کا، وہ تو ایسا کام ہے کہ شاید ایسا لیجنڈ جو ہے وہ دنیا میں پھر کبھی پاکستان کے نصیب میں صدیوں کے بعد ہی آ سکتا ہے۔ فارسی کا معاملہ ہو، اردو کا معاملہ ہو، یا پھر پنجابی کا معاملہ ہو، شاعری کی کوئی ایسی صنف نہیں ہے یا کوئی ایسا شاعر نہیں ہے پاکستان میں کہ جو یہ کہہ سکے کہ اگر وہ لاہور میں پیدا ہوا، اس نے شاعری کا آغاز لاہور سے کیا، تو وہ صوفی تبسم صاحب کا شاگرد نہیں رہا ہوگا، یا پھر صوفی تبسم صاحب کے کلام سے اس نے استفادہ نہیں حاصل کیا ہوگا۔ استادوں کے استاد کی جو بھی مس صوفیہ کے ساتھ، فوزیہ کے ساتھ، سوری میں معافی چاہتا ہوں، 2-3 مرتبہ آپ کا غلط نام لیا، اور عورتوں کا غلط نام لینے کا جو نتائج ہوتے ہیں ان سے بھی میں خاصا آگاہ ہوں، تو لیکن یہ پھر ایک دفعہ معذرت چاہتا ہوں۔ تو آپ جو فوزیہ تبسم ہیں، یقیناً آپ کا بھی جو میں نے ابھی پروفائل دیکھا ہے، آپ واقعی ہی اس بات کی حقدار ہیں کہ آپ کو صوفی تبسم صاحب یا گلزار تبسم صاحب کی فیملی سے ہی ہونا چاہیے تھا۔ ہم نے بھی ان سے خاصا، گلزار صاحب سے خاصی یاد اللہ رہی، پاکستان جب ہوا کرتے تھے اور نوجوانی کا زمانہ تھا تو ان کے ڈرامے بھی دیکھتے تھے، خود جا کر بھی ڈرامے دیکھ کے، ان سے ملاقاتیں بھی رہیں۔ صوفی صاحب سے بھی ملاقات تو وہ نہیں رہی، لیکن ایک جو تعارف ہوتا ہے وہ ان کا رہا۔ ظاہر ہے ٹوٹ پٹوٹ نے کھیر پکائی، تو جس نے بھی وہ کھیر کھائی ہے وہ صوفی تبسم صاحب سے ضرور واقف ہے۔ میرے لیے آج نہایت خوشی کا مقام ہے کہ میں آج ان کی فیملی کی ایک خاتون سے مخاطب ہوں، اور اپنے اوورسیز پاکستانیوں کو، جو کہ ہمارے اسلاف کو آہستہ آہستہ ہماری جو نوجوان نسل ہے بھولتی جا رہی ہے، اسی پروگرام کے ذریعے شاہد بھٹی صاحب نے آج جو کارنامہ سر انجام دیا ہے کہ آپ کو جب ہم یہاں متعارف کرا رہے ہیں تو یقیناً صوفی صاحب کو متعارف کرا رہے ہیں۔ تو یہ نوجوان نسل جو ہمارے اسلاف کے بارے میں اتنا نہیں جانتی، ان کے لیے یہ کہنا کہ فوزیہ کا تعلق اس خاندان سے ہے جنہوں نے پنجابی شاعری کو، ترانہ جو ہے صوفی صاحب کے بارے میں مشہور ہے وہ واقعہ کہ جب 1965 کی جنگ لگی تو صوفی صاحب کو نہ تو کسی نے کہا اور نہ ہی ان کو کسی نے مدعو کیا، لیکن وہ پیدل چلتے ہوئے اپنے گھر سے ریڈیو پاکستان پہنچے، اور وطن کی محبت میں جب پھر انہوں نے ترانے گانے کا، ترانے لکھنے کا سر انجام دیا، اور جنہوں نے ان ترانوں کو گایا وہ بھی لازوال ہو گئے، اور ان کے لکھے ہوئے ترانے بھی جو ہیں وہ لازوال ہو گئے۔ تو آپ کا بہت شکریہ ایک بار پھر۔ اب آپ نے جو موضوع مجھے دیا ہے شاہد صاحب، آپ اچانک حملہ کر دیتے ہیں، اور 1965 کی جنگ کی طرح مجھے بھی پھر جو ہے وہ اچانک جو ہے وہ جانا پڑتا ہے ریڈیو پاکستان کی طرف۔ تو آپ کا جو سوال کہ کرونا کے بارے میں، سب سے پہلے ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں، یہ کئی دنوں سے، ہمارا کئی مہینوں سے موضوع سخن ہے، لیکن اب تو پاکستان سے ٹھنڈی ہوائیں آنا شروع ہو رہی ہیں۔ پاکستان سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہاں پر جو ہے مریضوں کی تعداد میں کمی آ رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی عید اگر خیریت سے گزر گئی، جیسا کہ میں بھٹی صاحب آپ کو کہا کرتا ہوں، اگر آپ نے باربیکیو پارٹیاں نہ کی، سریاں بھون بھون کے نہ کھائیں، ان کے جو بال ہوتے ہیں وہ نہ ہضم کیے، تو یقیناً آپ جو ہے وہ کرونا جو عید کے بعد مکمل ختم ہو جائے امداد گا بھائی، انشاءاللہ تعالی۔ میں قطع اور کلامی اگر کی معافی چاہتا ہوں امداد بھائی، آپ کی بات پہ میں نے ابھی سے عمل شروع کر دیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے شیو نہیں کی۔ یہ میرے والد صاحب نے مجھے بچپن میں کبھی قطر سے لاہور آتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ بیٹا جب چاند نظر آ جائے ذی الحج کا تو قربانی تک جس نے قربانی دینی ہو وہ اپنی داڑھی نہ کٹوائے تو ثواب ہوگا۔ تو میں اپنے والد صاحب کی ریت کو لے کے چل رہا ہوں، اور میں بالکل آن لائن میں نے ماشاء بکنگ دے دی ہے آپ کی طرح، جیسے آپ لندن میں دے رہے ہیں میں بالکل نہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب سے پوچھ رہے ہیں اسمارٹ لاک ڈاؤن آ رہا ہے، یہ بہت اچھی اناؤنسمنٹ ہے۔ آج پنجاب گورنمنٹ نے عید کے دنوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کر دی ہے آپ نے، اور جو میں نے پچھلے 3 پروگرامز میں ہاتھ جوڑ جوڑ کے چھوٹی سے شروع کی ہیں، تو میرا خیال ہے بزدار صاحب نے، امداد بھائی آپ کی بات سن لی ہے
اور स्मार्ट लॉकडाउन ईद अच्छा, पे जब आपने अनाउंस कर फरमाया दिया ना है, अपने वालिद जो कोई साहब के छोटी बारे ईद में, वाला अच्छा नहीं भट्टी है। साहब, जब आपने वालिद साहब के बारे में, इसके फौरन बाद हम डॉक्टर साहब को तकलीफ देंगे, उनसे जवाबात हासिल करेंगे, उससे पहले मैं ज़रा तफन्नन अर्ज कर दूं कि जब आपने फरमाया कि वालिद साहब ने कहा था कि ज़ुल्हज का महीना शुरू होते ही, तो मैं समझा उन्होंने आपको ये नसीहत की थी कि चाँद खाना पीना देखने छोड़ उसके बाद दो, शेव नहीं खाना करनी। पीना खाना पीना नहीं, छोड़ नहीं, दें, और शेव नहीं फिर उसके करनी। बाद जब कुर्बानी का गोश्त आए तो फिर इतना खाएं कि कमी पूरी हो जाए। अल्लाह ताला आपके वालिद साहब को भी जो है वो करवट करवट दर्जात दे। तो डॉक्टर साहब ये फरमाइए कि आपकी एसोसिएशन एक बहुत बड़ी एसोसिएशन है पाकिस्तान की, फैमिली फिजिशियन एसोसिएशन। लंदन में भी आपने कई कॉन्फ्रेंसेस शायद की हैं, मेरे नॉलेज में है, एक दो के बारे में मैंने सुना है एज ए जर्नलिस्ट के वहाँ कॉन्फ्रेंस हो रही। मीडिया कवरेज के लिए मैं नहीं जा सका, लेकिन इनविटेशंस आए थे। तो आप ये बताइए कि आपने इस कोविड-19 के दिनों में, जरा ओवरसीज पाकिस्तान के जो नाजरीन है, जब प्रोग्राम शुरू होता है और जब मेरी शक्ल देखते हैं तो फिर वो यहाँ के लोग उसको ऑन करते हैं हमारे फेसबुक पेज को, तो अभी शायद वो सवालात ना सुन सके हों। तो आप ये बताइए कि आपकी तंजीम ने, जो एक बहुत बड़ी तंजीम है और बड़ा आला अरफा काम कर रही है, आप जैसे लोग जो हैं वो बहुत उसमें नुमाया किरदार अदा करें, तो क्या आपने इकदाम किए? और आने वाले दिनों में ये जो खतरनाक हफ्ता आ रहा है, इसको वैसे तो बड़ा ये मुकद्दस वीक है, इसमें दुआएं मांगते हैं लोग, औलाद के लिए दुआएं मांगते हैं, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो सुन्नत है उसको पूरा करते हैं। लेकिन खतरनाक मैं इस सेंस में कह रहा हूँ कि ये 2020 की जो ईद उल अजहा है वो बड़ी मुश्किलात में आई है। तो ये आने वाले दिनों में क्या तदाबीर करनी चाहिए, और इससे पहले आपकी तंजीम ने क्या इंतजाम किए थे इस कोविड-19 के सिलसिले में, अवाम की खिदमत के सिलसिले में? जी, जैसे मैंने पहले कहा कि हमारा जो है ऑब्जेक्टिव था कि पिछली ईद के ऊपर भी हमने कोशिश की थी, लेकिन डॉक्टर साहब, आपको आवाज आ रही है? जी, जी आ मुझे रही है आवाज डॉक्टर आ साहब। रही है। डॉक्टर साहब को आवाज जा रही है? हाँ जी जी, जी मुझे आवाज आ रही है। आप फिक्र नहीं, ना करें भट्टी आपने साहब, ये काम इमरान बाबर भाई ने साहब कर आपसे रहे कुछ हैं। सवाल किए। बाबर साहब ये जी, आवाज जी, वाला मसला हल करते रहते हैं, आप इसको कंटिन्यू रखें प्रोग्राम को। जी जी, तो जी प्लीज। मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि हमारे यहाँ जो इस ईद के ऊपर स्पेशली हमारा जो फोकस है वो हमने तकरीबन पिछले कोई 2 हफ्तों से और अब ईद तक हमने मुसलसल एक ड्रम बीटिंग के जरिए ढोल वाले अरेंज किए हुए हैं। ऑलमोस्ट 50 डेली जाते हैं लाहौर में, और वो मुख्तलिफ एरियाज में, बाजारों में, गलियों में जाके, तो स्पेशली बाजारों में, मार्केट्स में लोगों को आगाही देते हैं कि जी आप हाथ धोएं, मास्क पहने, बच्चे और बुजुर्ग घर में रहें और अपना ख्याल रखें। तो ये 2-3 मैसेज हम कंटिन्यूस हैमर कर रहे हैं जी, वो रोजाना की बेस पे, रोजाना की बुनियाद पे लोगों को हम बावर करवा रहे हैं, उनके जहन नशीन करवा रहे हैं। फिर हम मस्जिदों के जरिए भी ऐलान करवा रहे हैं कि जी ये आप महफूज रखें अपने आप को। तो ये 2 चीजें ऐसी हैं जो हम पब्लिक के लिए कर सकते हैं। डेफिनेटली अब ईद आ रही है, तो ईद का ये जो 2 हफ्ता पिछला गुजरा और अब आने वाला, ये मार्केट्स में रश की वजह से वनरेबल जरूर है, जिसमें जाहिर है लोग मैंने देखा है कि मार्केट्स में अभी तक भी हम ने पिछली ईद से नहीं सीखा, और बहुत सारे लोग बगैर मास्क के और बगैर उसके फासले के अभी तक घूम रहे हैं। तो हमारे लिए हम बस उनको यही बार-बार उनके लिए वो कर सकते हैं कि जो उनको मास्क प्रोवाइड कर दें जहां अवेलेबल हों, और साथ उनको ये दूसरा, हम डॉक्टर्स को, जो हमारे डॉक्टर्स जितने भी प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके क्लिनिक्स पे फ्लेक्सेस रखवा रहे हैं, बैनर्स रखवा रहे हैं, पम्फलेट्स रखवा रहे हैं, ताकि वो डेली बेसिस के ऊपर उनको भी वो हैंड ओवर करें और अपने आने वाले मरीजों को भी बताएं, और उनके घर वालों को भी कि आपने एहतियात करनी है, स्पेशली इस ईद के ऊपर, क्योंकि अब कुर्बानी भी है तो घर घर में गोश्त बटना भी है, तकसीम भी करना है, तो डॉक्टर लोग साहब, बाहर से आपने भी बड़ा आएंगे। बड़ा ही नया आइडिया जो है, बड़ी खूबसूरत मुझे जो है वो ये बात आपसे पता चली, और ये हमारे जो नाजरीन ओवरसीज पाकिस्तानी सुन रहे हैं उनके लिए भी इतला है। और बड़ा अच्छा आपने जो मैस जिसको कहते हैं ना, कनेक्शन लोगों तक पहुंचने के लिए ये ढोल वाला सिलसिला जो है, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि लोग उसी तरह अट्रैक्ट होते हैं कि जब उनकी जी मर्जी और इनके इंटरेस्ट का कोई अमल किया जाए। तो आपका ये बड़ा जबरदस्त, मैं इसको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने बड़ा अच्छा इकदाम किया है कि इस अवेयरनेस को, चूंकि पाकिस्तान और ख़ास तौर पे लाहौर वाले
جو ہیں جب تک ڈول نہ بجے روزہ رکھنے کے لیے بھی نہیں اٹھتے. تو ڈول کے ذریعے آپ جو یہ پیغام دے رہے ہیں یہ واقعی قابل تحسین ہے. تو یہ بہت مجھے بڑا، میں ریئلی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں بڑا انسپائر ہوا. اور شاید یہاں بھی ہم اپنے جو ایشین علاقے ہیں وہاں میں اپنی لوکل کونسل کو یہ ریکویسٹ کروں گا، اپنے دوستوں کو جو یہاں کونسل کے کرتا دھرتا ہیں، کہ اس طریقے سے آپ جو ہے اپنے علاقوں میں جو ہے پیغام پہنچا سکتے ہیں. یہ بہت اچھا طریقہ آپ کا، بڑا خوش ہوا. اچھا یہ بتائیے کہ جیسا کہ میں ابھی بھٹی صاحب سے بھی عرض کر رہا تھا اور بھی دوستوں سے کرتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ ڈاکٹر ہیں. ہمیشہ مجھے پتا کووڈ سے پہلے بھی آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ لوگوں کو مشورے دیتے ہیں کہ اس طرح گوشت نہ کھائیں، اس طرح کھائیں، آپ کا جو ہے وہ اس میں کتنا وقفہ رکھنا چاہیے یا کس طریقے سے اس کو کھانا چاہیے، چبا کر کھانا چاہیے، اس طرح کے مختلف مشورے اس سے پہلے بھی دیتے رہتے ہیں. تو ڈاکٹر حضرات تو بڑی خدمت کر رہے ہیں. اب آپ یہ بتائیے کہ اس چیز پر کیا مخصوص جو ہے احتیاط جو ہے وہ بہت ضروری ہوگی، جو پہلے ہم اگر نہ بھی کرتے تو ہمارا گزارا ہو سکتا تھا. اس میں یہ ہے کہ جی آپ ہینڈلنگ گوشت کی جتنا اس کو آپ کرتے ہیں اس میں محتاط رہیں کہ آپ جو اس کو تقسیم کر رہے ہیں یا مختلف ہاتھ لگ رہے ہیں، مختلف لوگ لینے کے لیے آ رہے ہیں، اور جو آپ کے کسائی حضرات ہیں وہ ظاہر ہے ان کو بھی، تو یہ سارے احتیاطی میئرز تو اپنی جگہ پہ کرونا کے حوالے سے، لیکن کھانے کے پوائنٹ آف ویو سے تو ہمیشہ سے جو فریش کوکڈ اچھی طرح سے پکا ہوا ہونا چاہیے اور فریش پکا کے کھانا چاہیے. گوشت کبھی بھی پڑا ہوا جو ہے وہ آپ ایک دفعہ پکائیں اور دوسری دفعہ پراپر کوک نہ کریں تو اس میں بھی آپ اچھی طرح سے گرم نہیں کر کے کھا رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کو پرابلمز آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس لیے فریش کھائیں اور کوشش کریں کہ تقسیم زیادہ کریں اور اسٹور کم کریں. اسٹور کم کریں. فوزیہ آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے انتظار کیا اتنا. آپ یہ بتائیں، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس مشکل گھڑی میں آپ نے اپنی شاعری کے ذریعے کوئی ایسی کوئی اچھی سی کوئی خوبصورت سی نظم لکھی ہے جس سے لوگوں کے حوصلے بڑھ سکیں؟ اگر ہے تو وہ سنا دیں یا پھر کوئی بھی اپنی نظم سنائیں. اچھا جی میں ان کا 56 پیج ہے جو ڈاکٹر صاحبہ وہ ذرا جو مجھے بڑی پسند ہے، اور میرا خیال ہے آئی میک شور کہ وہ جو ہے نا امداد بھائی وہ ضرور پسند آئے گی. آپ کا جو لیکن جانا پار تو ہے، پیج 76 جو تھا آپ نے پیج وہ نمبر بھی 6 نوٹ لائنر کیا ہوا آپ ہے؟ کی جو نظم یہ ہے آپ نے کوئی فوٹو کاپی کر کے جناب. کسی کو بھیجا تو نہیں؟ امداد بھائی مجھے آپ کے ساتھ جب ہم بیٹھتے ہیں نا تو دیکھیں میرا اور آپ کا جو کمبینیشن ہے نا وہ روشن پاکستان میں آپ نے سارے ہاتھے کو کور کرنا ہوتا ہے، پولیٹیکل سے لے کے پرسنل، اور میں نے کرنا ہوتا ہے موٹیویشنل، انسپائرنگ اور شائننگ سٹار کے طور پہ. تو میں حالانکہ آپ زیادہ سے سینس رکھتے ہیں مجھ سے بہت زیادہ شعر و شاعری کی، لیکن میڈم کی یہ جو ڈاکٹر فوزیہ کی یہ جو تصنیف ہے نا جو ان کی 6 لائنر ہے یہ بہت خوبصورت ہے. میں چاہوں گا کہ آپ میں نے سنیں، اسی لیے ان جو سے مجھے پسند کوئی ہے. سوال نہیں اللہ کیا کیونکہ مجھے ان کی شخصیت اور ان کی بیک گراؤنڈ کے بارے میں پتا تھا. میں نے اسٹیٹ میں ان کو کہا نظم سنا دیں بس. بچپن اصل سے میں آج تک کہانی آپ اور میں دیکھتے ہیں، آپ کو اندازہ تو ہونا چاہیے نا. جی جی اچھا میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ میرا تعلق بھی بایو کیمسٹ ہوں میں، کیونکہ تو میری پی ایچ ڈی کا جو کام تھا وہ سارا وائرس ہیپیٹائٹس سی پہ تھا. تو اس لیے وائرس کے بارے میں کافی کچھ میں جانتی ہوں، اور میں نے اپنی بہت کوشش کی کہ میں لوگوں کو اویئر کروں کرونا کے بارے میں. اور پھر اس کے بعد جو تھراپی دی جا رہی تھی پلازما تھراپی، اس کے بارے میں اویئر کرنے کے لیے میں نے کالم لکھے ہیں نوائے وقت میں. اور اس میں کرونا احتیاط اور علاج ایک وہ کالم ہے، اور دوسرا تھا کہ علاج اور اس میں جو پلازما تھراپی ہے اس کو کس طرح سے یوز کیا جاتا ہے، اور اس سے تاکہ لوگ ڈرے نہ، اور اس کو ڈونیٹ کرتے ہوئے بھی نہ ڈرے اور لگواتے ہوئے بھی نہ ڈرے کہ بھئی یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے. تو اس لحاظ سے میں نے 3-4 ایسے کورونا کے کالم لکھے ہیں. کورونا کو جب یہ کورونا شروع میں آیا تھا، جبکہ میں خود بھی پریشان تھی، لیکن میں نے سوچا کہ لوگوں کو اویئر ضرور کرنا چاہیے. تو بہت یہ خوب. تو
اس لحاظ سے کہ لوگوں کو میں تھوڑا سا بوسٹ اپ کروں. تو باقی میں نے یہ غزل ہے جو آپ کے کہنے پہ میں ارشاد کرتی بہت ہوں. شکریہ. ہم کیوں نہ کریں اکثر گلے زار کی باتیں، ہم کیوں نہ کریں اکثر گلے زار کی باتیں، کس سے کبھی گل کے کبھی مہکار کی باتیں. سبحان اللہ. واہ واہ. اور ہر چند زمانے نے ہر ایک چیز بھلا دی، ہر چند زمانے نے ہر ایک چیز بھلا دی، بھولانا مگر کوئی تیرے پیار کی باتیں. واہ واہ واہ. بہت خوب بہت خوب. خواب کی تعبیر اسی خواب میں ہوگی، اس خواب کی تعبیر اسی خواب میں ہوگی، جب خواب میں ہو دیدائے بیدار کی بات. واہ واہ. بہت خوب بہت خوب بہت خوب. شکریہ شکریہ جی. خود اپنے گریباں میں کبھی جھانک نہ پائے، خود اپنے گریباں میں کبھی جھانک نہ پائے، جو لوگ بھی کرتے ہیں کردار کی باتیں. بہت خوب بہت خوب بہت خوب. اپنے گریباں میں کبھی جھانک نہ پائے، جو لوگ بھی کرتے رہے کردار کی باتیں. جس کام کو کرنا ہے اسے کر کے دکھا دے، جس کام کو کرنا ہے اسے کر کے دکھا دے، کب تک یہ سنے گا کوئی بیکار کی باتیں. واہ واہ واہ. خوبصورت. اور آنکھوں میں اتر آتی ہے ایک خواب سی وادی، آنکھوں میں اتر آتی ہے ایک خواب سی وادی، جس وقت بھی سنتی ہوں میں اس پار کی باتیں. ہم کیوں سبحان. نہ کریں اکثر گلے زار کی باتیں، کس سے کبھی گل کے کبھی مہکار. سبحان اللہ. اس پار کی باتیں، اس پار کی باتیں. تو آپ نے اوورسیز پاکستانیوں کے دلوں کو دھڑکا دیا ہے. اور اوورسیز پاکستانی تو اب اس پار، ظاہر ہے ہم تو جب صبح اٹھتے ہیں تو یقین مانیے اس پار کے بارے میں سوچتے ہیں جہاں سے ہم آئے ہیں، جہاں ہمارا خمیر ہے، اور جہاں جو ہے ہمارے والدین ہیں، بہن بھائی ہیں. تو آپ کا یہ شعر ہے، یہ اگر آپ مجھے دوبارہ سنائیں تو میں اپنے اوورسیز پاکستانیوں کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس شعر کو سنیں. اور میم کی جو یہ فوزیہ کی، امداد بھائی، اس میں اگر آپ تو میڈم کے پیچھے پیچھے گردان پڑتے جائیں نا تو یہ برننگ ڈیزائر جو اوورسیز پاکستانی اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو وہ جو شعلہ ہوگا نا، یہ مجھے لگ رہا تھا جب میں پڑھ رہا تھا تو مجھے لگ رہا تھا مجھ پہ فٹ ہے، آپ نے سنا تو لگ رہا ہے آپ پہ فٹ ہے. تو یہ جو بھی میری بیگم نے دیکھا تو وہ ان کی فین ہے، اور کبھی ان سے بات کریں گی، یہ بڑی فرینڈ شپ رہی ہے ان کے ساتھ، یہ بھول چکی ہے میری بیگم کو. وہ کہہ رہی تھی کہ جناب یہ مجھ پہ فٹ ہے. تو میں نے کہا آج آپ ہم بھٹی پروگرام میں صاحب لیتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ ذرا اس لیے پورے میں تھوڑا سا پاکستان اس میں کو فٹ ہے. آج کے پروگرام کو لائٹ چلا رہا ہوں کیونکہ کرونا پہ بہت باتیں ہوئی ہیں، لوگ بہت پریشان ہیں. تو آپ یہ بتائیں، یہ جو آپ نے کہا نا آپ کی بیگم نے سوچا کہ وہ ان پہ فٹ ہے، لیکن میری بیگم یہ شاید نہ سوچے کہ یہ اس پہ فٹ ہے، وہ مجھے فٹ کر دے گی. ٹھیک ہے جی. نہیں، وہ جو ہماری بھابھی آپ کی بیگم ہے وہ بھی بنتی ہے، وہ آپ کو فٹ کر دے گی. آئی نو آئی نو آئی نو. وہ مجھے ایسا فٹ کر دیں گی کہ وہ ہر وقت جو ہوتے ہیں نا وہ سکرو ڈرائیورز ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں جی. لیکن بہرحال جو ہے وہ میں فوزیہ سے یہ گزارش کروں گا یہ کہ چلیں آپ آج ذرا ٹائٹل روم دوبارہ میں یہ چونکہ شعر جو ہے ڈاکٹر نا، فوزیہ بیٹھی یہ ہے. خاص طور پہ ڈاکٹر صاحبہ یہ شعر میں جی ڈیڈیکیٹ کروانا چاہتا ہوں اوورسیز ٹیلی ویژن پاکستانیوں کے نام. اوورسیز ٹیلی ویژن جو پار رہتے ہیں، اس پار کی باتیں. بہت خوبصورت تخیل ہے آپ کا. آپ ذرا یہ شعر ہمیں دوبارہ سنائیں. جی. آنکھوں میں اتر آتی ہے ایک خواب سی وادی، اس وادی سبحان. پہ آپ رہتے ہیں نا. جی بے شک بے شک بے شک. آنکھوں میں اتر آتی ہے ایک خواب سی وادی، جس وقت بھی سنتی ہوں میں اس پار کی باتیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ دیکھیں جی ہماری آنکھوں میں واقعی اس جو ہے نا پار کی وادی جو ہے ہماری آنکھوں میں آ جاتی ہے، آنسو آ جاتے ہیں آپ لوگوں کو دیکھ کے، پاکستان کی یاد آ جاتی ہے. پاکستان میں جو لوگ سینٹرل ماڈل اسکول، مسلم ماڈل اسکول، گورنمنٹ کالجز، سول لائن کالج، وہ جی لاہوری وہ پائے، اور جناب پارٹی ہاؤس تبسم نہ صاحب کا کرو بیٹھنے کی جگہ بھائیان نہ جہاں پہ میں کرو. اور امداد بھائی آپ ڈاکٹر بیٹھتے ہیں. صاحب ان کو سمجھائیں یہ ان چیزوں سے باہر نکل آئیں. لائف سٹائل بہت چینج ہو گیا ہے اب جو ہے پائے اور یہ سریاں اور یہ باربی کیو. بھٹی صاحب کو آپ ڈاکٹر صاحب آپ ہی سمجھا سکتے ہیں اور کوئی نہیں سمجھا سکتا. اگر پھر بھی یہ نہ سمجھیں تو بس ان کو پھر ابھی ویکسین آنے تک جو ہے نا آئسولیشن میں بھیج دیں. یہ بات نہیں ہے. لاہور میں بھٹی صاحب اور بھی بڑی چیزیں ہیں.
لاہور میں باغات ہیں، لاہور میں ہسٹوریکل پلیسز ہیں، اور لاہور میں پائے اور سریوں کے علاوہ بھی بڑی چیزیں ہیں، جیدے کی لسی کے علاوہ بھی بہت لیکن کچھ ہے، لاہور آپ میں احتیاط کریں۔ امداد بھائی نہیں ہے نا، بس ساری لیکن جو چیزیں لوگ ہیں، لاہور میں امداد بھائی نہیں۔ جی جی، اچھا یہ جو بتائیے لوگ ڈاکٹر صاحب، آپ نے جی پلیز کنٹینیو کریں۔ میں کہی تھی کہ جو لوگ کھانے والے ہیں نا، آپ ان کو منع نہیں کر سکتے، وہ جی جی ضرور پائے بھی کھائیں گے، پائے بھی کھائیں گے، کلچے بھی کھائیں گے، اور یہ سارا سلسلہ ہمارا یہاں پر چلتا ہے، اور اسپیشلی اندرون شہر کے لوگ تو بہت زیادہ شوق سے کھاتے ہیں۔ اور بالکل ایسا ہی ہے۔ میرے خیال میں ایز اے ڈاکٹر بایو کیمسٹ میں کہہ سکتی ہوں کہ جو ہاف کوک کھانا ہے وہ ہمارے عوام کے لیے، لوگوں کے لیے صحیح نہیں ہے، تو جی اس لیے میرا خیال ہے باربیکیو کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے اس عید پہ لوگوں کو۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا یہ بتائیے، آپ بھائی نے صاحب ابھی نے کہا ہے جی، اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے بھی فرمایا تھا کہ آپ نے اسپیشلائزیشن ہے آپ کی پلازما کے معاملے میں بھی، سب سے پہلے تو نہیں، یہ پلازما انتہائی کی اسپیشلائزیشن پلازما پہ نہیں ہے، میں نے کام کیا ہوا ہے وائرس پہ، سارا میرا اچھا جو ہے ہیپیٹائٹس سی پہ ہے، جو لیور ڈیزیز جی ہے، آئیڈینٹیفیکیشن اور لیور ڈیزیز ہے بائی آئیڈینٹیفیکیشن آف مارکر پروٹین، جو مارک کرتا ہے نا وائرس، جو جی، پروٹین مارک کرتی ہے، پروڈیوس کرتی ہے ہیپیٹائٹس سی، اس پہ میرا کام ہے۔ تو آپ ذرا بتائیں ذرا ہمارے ناظرین کو کہ یہ کیسے جو ہے وائرس، یہ جو کرونا ہے یہ کیسے اٹیک کرتا ہے، کووڈ-19 جس کو ہم کہتے ہیں، اور اس کے کیا یعنی سمپٹمز ہوتے ہیں، اور جگر کے جو مریض جیسا کہ آپ نے بتایا ان کو کیسے میں نے تو جب پاکستان میں دیکھا ہے تو میں بڑی معذرت کے ساتھ، میں پچھلے سال جب انتخابات تھے تو میں آج کے دن پاکستان میں ہی تھا، تو یہ میں نے دیکھا کہ لوگ تو جیب میں ڈال کے ہیپاٹائٹس پھر رہے ہیں، یعنی آپ میری ذرا سمجھ جائیں مثال کو، کہ اٹھا کے ہاتھ میں پھر رہے ہیں ہیپاٹائٹس۔ اگر ہاں کسی جی کو یہ ڈاکٹر جی صاحب بھٹی بالکل صاحب میں نے آپ سے، پوچھا بھی ہے نا کہ آپ یہ کیا چیز کھا رہے ہیں، تو اس کو کہا یہ جی او جی، میں نے کہا او جی نہیں، ہیپاٹائٹس کھا رہے ہو تسی، وہ کہہ رہے تسی باہروں آئے تانوں کی پتا ہے جی، ایسا سب کچھ ہضم ہو جاتا ہے۔ تو آپ یہ ذرا اویئرنیس دیں کہ واقعی ہی جو میں کہہ رہا ہوں، یہ جو ہاتھ میں اٹھا کے جیب میں اٹھا کے پھر رہے ہیں، تو یہ کیا ہے، یہ کیسے، یہ کون چیزیں اثر ہیں جو اس کو اثر انداز کرتی ہیں، اور اس سے کس طرح بچا جا سکتا ہے؟ آپ یہ دیکھیں نا، یہ جو ہماری عوام ہے ان کو ہم اگر کہیں بھی کہ جو ہیپیٹائٹس سی کا وائرس ہے وہ کس طرح سے پھیلتا ہے، کیونکہ وائرس تو ہیپیٹائٹس سی جو ہے وہ تو ہمارے لیور میں سلیپنگ موڈ میں رہتا ہے، تو اس کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کی اویئرنیس ضرور رکھیں کہ کہیں یہ ایکٹیویٹ نہ ہو جائے۔ اس میں سب سے پہلی بات ہوتی ہے کہ یہ جو لوگ عام طور پر شیو کرواتے ہیں، یہ باہر کے تھڑوں پہ، فٹ پاتھوں پہ بیٹھ کے عام پبلک ہماری شیو کروا رہی ہوتی ہے، اور وہ جو بلیڈ یوز کرتے ہیں وہ نہ جانے کتنے لوگوں پہ وہ یوز کر کے تو وہ اس کو کرتے ہیں۔ اسی طرح جو ڈینٹل ڈاکٹر ہیں وہ بھی اس کا باعث بنتے ہیں، جو وائرس ہیپیٹائٹس سی کا اور لیور ڈیزیز کا۔ تو میرے خیال میں یہ ہے کہ یہ جو گندا پانی اور گوشت جو بہت زیادہ کھایا جاتا ہے ہمارے ہاں، اور یہ بھی نہیں دیکھا جاتا کہ گندگی کا خیال نہیں رکھا جاتا، کیا چیز گندی ہے کیا چیز صاف ہے، اس کو کس طرح کوک کر کے پکا کے کھائی جائے۔ جو گوشت کھانے والے ہیں وہ دڑا دڑ گوشت کھاتے ہیں، اور باربیکیو کھاتے ہیں بے انتہا، ان کو منع بھی کیا جائے کہ ہیپیٹائٹس سی میں آپ گوشت نہ کھائیں، آئلی چیزیں نہ کھائیں، بلکہ آپ ویجیٹیبل پہ رہیں اور ویجیٹیبل کھائیں، لیکن عموماً لوگ اس کا خیال نہیں رکھتے، اس کو فالو ہی نہیں کرتے۔ تو ڈاکٹر صاحب میں اس کی نے علامات کیا ہو سکتی ہیں؟ علامات یہی ہوتی ہے کہ اس میں آپ کو بہت فٹیگ محسوس ہوتی ہے، بھوک لگنا بند ہو جاتی ہے، رنگ پلاہٹ پہ چلا جاتا ہے، اور زیادہ جو اس کی جو علامتیں ہیں وہ یہی ہے ڈائگنوزس کے، انسان تھکاوٹ محسوس کرتا ہے، اور جو بھوک ہے وہ آپ کی ختم ہوتی چلی جاتی ہے، معدے میں جلن کا بھی امکان ہے اس میں کہ آپ کو فیل ہوگی، اور لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ کو ہیپیٹائٹس سی ہے، کیونکہ لوگ اپنا 6 مہینے سال بعد بھی اپنے ٹیسٹ نہیں کرواتے، بلڈ ٹیسٹ، جبکہ ہمیں
کم از کم ایک سال میں ایک بار ضرور اپنے تمام ٹیسٹ، لیور ٹیسٹ، جس طرح باہر آپ کو پتہ ہے اینول ٹیسٹ ہوتے ہیں جیسے باہر کی کنٹریز میں منتھلی بھی ہوتے ہیں جی، منتھلی بھی ہوتے ہیں، کیے جاتے ہیں. یہاں پر منتھلی بھی کوئی کیے. ہیپیٹائٹس کا شکار ہو بھی جائے تو وہ ایک عرصے تک اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں ہیپیٹائٹس کا مریض ہوں. تو میں نے اس سلسلے میں جو 2 الفا انٹرفیرون کی بھی انہیبیشن دیکھی اس پروٹین پر، اور اس کے علاوہ میں نے ہربل پر بھی کام کیا. تو ہربل کا بھی میں نے دیکھا ہے کہ ہربل کا جو افیکٹ ہے وہ بہت اسٹرانگ تھا ایز کمپیئر ٹو 2 الفا انٹرفیرون جو انجیکشن دیے جاتے ہیں ہمارے مریض کو، یعنی اس کا بھی کم افیکٹ تھا. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی لیب میں پنجاب یونیورسٹی سے، کیونکہ میں نے پی ایچ ڈی کیا، تو ہم نے 2 الفا انٹرفیرون وہاں پروڈیوس کر لیا تھا جو کہ انجیکشن دیا جاتا ہے. مگر کچھ مافیا ایسا تھا کہ اس نے اس کو ہمیں کرنے نہیں دیا ایسا، کیونکہ وہ اگر ہم اپنی لیب میں پروڈیوس کرتے ہیں تو وہ 100 روپے کا انجیکشن عام پبلک کو مل جانا تھا. لیکن یہاں پر جو سلسلے ہیں بہت تھریٹس آتی ہیں یا غلط قسم کے لوگ بھی اس میں شامل ہیں، جو میں آپ کو عام اس طرح سے نہیں بتا سکتی کہ لوگ کس طرح سے ایسی چیزوں کو سنب کرتے ہیں اور بند کرتے ہیں تاکہ جو بھی چیز ہے اس کا منافع جو 100 and 1000 ٹائم وہ لے رہے ہیں وہ کم نہ ہو جائے. تو یہ ایک مافیا ہے. تو اینی ہو میں آپ کو پریشان اور وہ اس طرح نہیں کرنا چاہ رہی، مگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو اچھا ڈاکٹر اب بھٹی صاحب، آپ یہ بتائیے کہ جیسا کہ فوزیہ صاحبہ نے بتایا کہ مافیا جو ہے وہ دوائیوں کی تیاری میں، ریسرچ میں رکاوٹیں ڈالتا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس مافیا کو روکنے کے لیے حکومت کو سخت اقدامات کرنے چاہیے؟ اور کچھ کوئی اگر آپ کے یعنی یہ کون سا مافیا ہے اس پہ اگر پردہ اٹھا سکیں، کوئی ہمیں بتا سکیں. آپ تو ڈاکٹر ہیں، آپ کا ایوری ڈے. میرا ذاتی ایک رائے ہے جس کا میں اظہار کرنا چاہتا ہوں، آپ اس سے اختلاف بھی کرنے کا حق رکھتے ہیں، کہ یہ جو ڈاکٹر حضرات ہوتے ہیں یہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، اور یہاں میں نے یو کے میں بالکل نہیں دیکھا کہ کوئی جو ریپ ہے جو کمپنی کا ان کے پاس آتا ہو، رنگین پوسٹر چھپے ہوں اور کئی کلرز کی ان کو جو ہے وہ لیفلیٹس دیے جاتے ہوں. تو یہاں تو بڑی سادگی سے ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ یہ میڈیسن آ گئی ہے اور یہ آپ نے اس طریقے سے سجیسٹ کرنی ہے. تو کیا آپ یہ ساری چیزیں جو بیرونی ممالک کے دورے ہیں، جو تحفے تحائف ہیں، جو کانفرنسز ہوتی ہیں، اب تو خیر آج کل کووڈ کی وجہ سے یہ سارا سلسلہ یقیناً رکا ہوگا، کیا ایک ڈاکٹر کو ان چیزوں کی حوصلہ شکنی نہیں کرنی چاہیے؟ اور ان کمپنیوں کے جو لوگ ہیں اگر وہ سمپلی بھی آ کر آپ کو بتائیں کہ یہ ایک نئی میڈیسن آئی ہے، اس کے یہ افیکٹس ہیں، اس کے یہ سائیڈ افیکٹس ہیں، تو آپ کے سمجھنے میں تو وہ بہت آسانی ہوگی. تو کیا ایک پڑھے لکھے آدمی کو بھی اسی مافیا کا حصہ بنے رہنا چاہیے یا اس کی روک تھام کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے؟ بالکل آپ نے صحیح طرف اس کی نشاندہی کی ہے کہ ہمارے واقعی ایسا ہے کہ جو ہمارے مافیاز جیسے اب ریسنٹلی آپ کے سامنے چینی کے مافیا اور آٹے کے مافیا اور یہ سب مافیاز تو آلریڈی ہمارے ایگزسٹ کر رہے ہیں، اور آج سے نہیں کر رہے ہیں، یہ برسوں سے کر رہے ہیں. اور بدقسمتی ہے ہماری، انفارچونیٹ ہے ہم ان سے ابھی تک ان کے اس میں ہیں، چنگل میں پھنسے ہوئے. باقی ہمارے یہاں پہ ایک اور پرابلم سب سے بڑا جو میں آپ کو ذرا اس کی طرف اشارہ کروں گا ذرا، کہ ہمارے ہاں ابھی تک کویک اور ڈاکٹر میں فرق ہی نہیں سمجھا جاتا. ہماری 60 to 70% آبادی جو ہے دیہات میں ہے، ان کو ڈاکٹر اور کویک کا فرق ہی نہیں پتا، اور ہماری کسی حکومت نے کویکری کو ختم کرنے میں کوئی کردار ادا نہیں کیا انفارچونیٹلی. تو ایک تو یہ بڑی پرابلم ہے کہ جو بھی کویکری کے ستائے ہوئے پیشنٹ ہیں یا کویکس کے وہ پریشان کیے ہوئے پیشنٹس ہیں، وہ بھی ڈاکٹرز کے کھاتے میں پڑ جاتے ہیں. سیکنڈ، 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی. ہمارے بہت سے ڈاکٹر ایسے ہیں یہاں پہ جو بہت اچھا کام بھی کر رہے ہیں، بڑے ان کے ہمدردی بھی ہے ان کے دلوں میں، اور وہ واقعی سروس ٹو ہیومینٹی کر رہے ہیں. اور کچھ ایسے ہیں بھی جو زمانے کی روش میں بہ کے تو وہ پھر ویسے ہی جیسے کہتے ہیں کہ وہ بس خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑ لیتا ہے. تو کچھ لوگ ایسے ہیں
جو واقعی مٹیریلسٹک ہو گئے ہوئے ہیں اور سب ایسا. جیسے آپ بھی اب انگلینڈ میں رہتے ہیں، آپ کو بھی پتا ہے کہ سرکاری ہاسپٹل میں علاج کروائیں گے تو سستا ہوگا، اور اگر پرائیویٹ ہاسپٹل میں کروائیں گے تو مہنگا ہی ہوگا ڈیفینیٹلی. ہاں لیکن تو ڈاکٹر یہاں صاحب پہ میئرز ہر جگہ وہی ہیں نا، جو مطلب بیسک چیزیں ہیں وہ وہی ہیں، جو یعنی اگر آپ مہنگے اسپتال میں بھی چلے جائیں تو وہ کوئی ایسی میڈیکل نیگلیجنسی نہیں کر سکتے کہ جو دوسرا جو پرائیویٹ ہے یعنی سرکاری ہے وہ کرے گا. میئرز وہی ہیں. لیکن پاکستان میں تو یہ سنا گیا ہے، دیکھا بھی گیا ہے کئی معاملات میں. ابھی کل ہی ایک صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ میں نام لے کر کہہ رہا ہوں کیونکہ وہاں کے کئی واقعات ہم نے پہلے بھی سنے ہیں کہ نیشنل ہسپتال جو ہے ڈیفنس میں، وہ صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ میں وہاں گیا ہوں کوئی ٹریٹمنٹ کے لیے، تو انہوں نے جو ہے وہ مجھے کسی اور ہی بیماری کا انجیکشن دے دیا اور بعد میں پھر لمبا چوڑا ایک بل بھی بنا دیا، اور پھر مجھے کہا کہ کہتے میں معمولی سا کوئی دانت کا معاملہ تھا اس کے لیے گیا تھا، انہوں نے کچھ اور بھی اس میں سسٹم بنا دیا، بعد میں مجھے جو ہے نا 5-6 لاکھ روپے میں جان چھڑانا پڑی. تو کیا یہ میرا سوال یہ ہے، آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، میں بالکل آپ کے بارے میں جانتا بھی ہوں، آپ کی آرگنائزیشن کے بارے میں بھی جانتا ہوں، لیکن یہ لوگ بھی تو اسی معاشرے کا حصہ ہے نا. وہاں بھی تو ڈاکٹر جا کے سروسز دیتے ہیں نا، وہاں بھی تو جو اسپتالوں میں کام کر رہے ہیں اسی سوسائٹی میں سے جا کے سروسز دے رہے ہیں. جب وہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں، میں آپ کو شوگر مافیا یا میں آپ کو ڈرگ مافیا کے ساتھ اس لیے نہیں ملاتا کہ آپ جو ہیں وہ آپ ملک اور قوم کی خدمت کرنے کا ایک ایسا ستون ہے کہ جو ان کے برابر تو ہو ہی نہیں سکتا نا. ٹھیک ہے نا جی، وہ تو بد کردار بھی ہو سکتے ہیں ان کا لیکن ڈاکٹر کو تو جب ڈاکٹر اپنی آنکھوں کے سامنے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کے اندر تو ایک اتنی بڑی انسانیت کی لہر جاگ جانی چاہیے موت کو اتنے قریب سے دیکھنے کے بعد. تو کیا وہ لوگ جو میں اپنے سوال پر آتا ہوں، جو لوگ وہاں سروسز دیتے ہیں ڈاکٹر، ان کے سامنے جب یہ فراڈ ہوتے ہیں، یہ دھوکے ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ کیوں نہیں ان کا ہاتھ پکڑتے یا آواز بلند کرتے یا وہ وہاں پہ انکار کر دیں. یہاں ہم نے دیکھا، اب آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ یہاں بھی پرائیویٹ اسپتال ہیں، ہارلے اسٹریٹ میں بڑے بڑے اسپتال ہیں، تو وہاں میں نے کبھی آج تک ایک بھی واقعہ نہیں سنا کہ کسی ڈاکٹر کو زبردستی اس کی انتظامیہ نے کہا ہو. یہ ایک ہی جو ہے کیا اس کو کہتے ہیں بڑا اسپتال جو ہے وہاں ہارلے اسٹریٹ والا، اسی کا آپ دیکھ لیں، کبھی نہیں کہ کسی دباؤ میں آ کے. میئر سب کے سیم ہیں، آپ سرکاری میں چلے جائیں یا آپ کسی دوسرے اسپتال میں چلے جائیں، جو ڈاکٹر کا کام ہے نا ایز اے پروفیشنل ڈاکٹر، وہ سب ایک جیسا کر رہے ہیں. اس کے معیار، اس کا بیڈ، اس کی بیڈ کی جو لیننز ہیں، اس کا اندر کا ایٹماسفیئر، اس کے اندر کی انسٹرومنٹس، وہ تھوڑا فرق ہو سکتے ہیں لیکن پھر بھی ان کی سروسز، ان کی جو خدمات ہیں وہ ہر ایک مریض کے ساتھ برابر کی ہیں. کیا ایسا پاکستان میں ممکن نہیں؟ جی صاحب، ہو سکتا ہے، بالکل آپ نے صحیح کہا کہ جو ہے ہمیں ڈاکٹرز کو بیسیکلی جو ہے اس کے اوپر، کیونکہ جب آپ ایک حلف لیتے ہیں کہ آپ نے سرو کرنا ہے ہیومینٹی کو، تو اس سے بڑی بات تو ہے ہی کوئی نہیں. میں تو اکثر کہتا ہوں کہ آپ یہ واحد پروفیشن ہے جس میں آپ کو بغیر پیسہ لگائے آپ کو عزت بھی ملتی ہے اور دعائیں بھی ملتی ہیں. لوگ پیسہ لگا کے دعائیں لینے کے لیے بہت سے کام کرتے ہیں، تو اس میں آپ اگر 10 منٹ مریض کو تسلی سے دیکھ لیں، اس کی تکلیف دور کر دیں، تو یہ آپ کو دعائیں بھی ملیں گی اور پیسے تو اس نے دینے ہی ہیں. تو یہ آپ کے یہ تو ڈیفینیٹلی ہے. لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ جو آپ اشارہ جس طرف کر رہے تھے دعاؤں کی طرف، تو یہ دعاؤں کا جو ہے ریگولیشن اور یہ سارا، یہ جو میں نے اشارہ اس مافیا کی طرف کیا تھا کہ جو جی ریگولیٹری باڈیز اور یہ ہمارے دوائیاں بنانے والے، ان کی قیمتیں طے کرنے والے، اور پھر یہ جو میڈیکل جو فارمیسیز ہیں، جو سوری میڈیکل جو فارماسوٹیکل کمپنیز ہیں، ان کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ہمارے ہاں ادارہ جو ہیں وہ میں ان مافیاز کی طرف بات کر رہا تھا کہ وہ ہمارے ہاں بڑے کمزور ہیں. باقی ڈاکٹرز ڈیفینیٹلی جی اس میں پارٹ پلے کرتے ہیں. اس میں جتنا یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ہمیں اتنا ویجیلنٹ ہونا چاہیے، سروسز پرووائڈ کرنی چاہیے. ہمارے ہاں بیسیکلی پھر وہ بنیادی باتیں آ جاتی ہیں کہ ہمارا فوکس سارا جو ہے وہ رٹے پہ اور پڑھائی پہ ہوتا ہے، نہ کہ ہمیں بہت ساری اخلاقیات اور بہت ساری اور چیزیں بھی ساتھ اس میں شامل ہونی چاہیے ہمارے کورسز میں. ہمیں ایتھکس جو ہیں، میڈیکل ایتھکس، وہ جی پڑھائے نہیں جاتے.
ہمیں آپ جیسے ہمارے بنیاد ہی ہماری آپ دیکھ لیجئے کہ ایک پرائمری کے استاد کی اور ایک مولوی صاحب کی، جو ہمارے دین اور دنیا دونوں شعبے ہیں، یہ سب سے کم پریولیج لوگ ہیں. تو ہماری بنیادیں ہی وہاں سے کام گڑبڑ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ جب ہم جو بچے اچھی دین کی تعلیم لے کے اوپر آنے چاہیے یا اچھی دنیا کی تعلیم لے کے اوپر آنے چاہیے، ان کی بنیادیں ہی ہمارے پاس اتنی کمزور ہیں. جی تو بہرحال یہ ہمارا ایک المیہ ہے اور اس میں ڈاکٹرز بھی شامل ہیں اس معاشرے میں. تو جی امداد بھائی میں جی کوشچن کرنا چاہ رہا ہوں بیٹا، جی جی آپ کریں کریں امداد بھائی جی کو کریں ایک کریں کوشچن کریں کر آپ. لیا اسی سے ریلیٹڈ، کیونکہ آخری چند منٹ رہ گئے ہیں، پھر میں ڈاکٹر صاحب کو فوزی کے پاس آؤں گا. جب آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ سروس ٹو دا ہیومینٹی کی ہم بات تو کر رہے ہیں، جیسے امداد بھائی نے یو کے کا اور یہاں کا کمپیریزن بتایا، میں یہ فیل کرتا ہوں کہ میں ایگری کر رہا ہوں، یہاں پہ میڈیسن جو ڈرگ ماں ہے وہ اور ہے. اچھے برے لوگ ہر پروفیشن میں ہوتے ہیں، چاہے وہ میرے پروفیشن میں ہوں، چاہے آپ کی ہوں، چاہے کسی دوسرے میں جی ہوں. انسان اپنے ظرف کی بات ہوتی ہے. میں پہلے چونکہ امداد صاحب اس پروگرام آدھا گھنٹہ بعد جوائن کیا ہے، تو میڈم نے پہلے ڈاکٹر فوزیہ نے کہا تھا کہ میرا جس گھرانے سے تعلق ہے اس میں تعلیم پہ بڑا زور دیا گیا، اور میں نے کہا تعلیم کے ساتھ نہیں تربیت پہ زور دیا گیا. تو ڈاکٹرز تعلیم پہ زیادہ زور دے رہے ہیں آج کل، کیونکہ 50 لاکھ روپیہ دے کے 1 کروڑ روپیہ دے کے جب وہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں پچھلے سالوں سے وہ ڈاکٹر بن، تو بالکل وہ ایسے ہی ڈاکٹر بنتے ہیں، کیونکہ میں تو ان کو کرنا ہوتا ہے، اس کے بغیر تو وہ ڈاکٹر ایڈمیشن نہیں ہو سکتا کالجز میں. ڈاکٹر صاحب آپ کو پتہ ہی ہے لیکن میں ہوں کہ جب ایک 50-60 لاکھ کروڑ دے کے پرائیویٹ ہاسپٹلز ایم بی بی ایس کی ڈگری لیتا ہے، تو اس کا مائنڈ سیٹ وہی ہو جاتا ہے کہ میں اچھا نے بٹی صاحب، میں اصل میں یہ بات 1 کر رہا 1.5 تھا، سال 2 سال میں پورا میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. دیکھیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پہ میں یہاں لنڈن میں رہتا ہوں. میرے ایک صاحب ملنے والے آئے، مجھے انہوں نے ان سے متعارف کرایا کہ یہ جی لیا سے آئے ہیں اور یہ میڈیسن کا بزنس کرتے ہیں. میں ویلکم جی، ونڈرفل. تو بعد میں مجھے بیٹھ گئے ہم کسی چائے پہ، تو بتانا شروع ہو گئے میرے بیریا ٹاؤن میں پلاٹس ہیں، میرے یہ ہیں، میرے وہ ہیں. میں نے ان کو پوچھا سر کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ میڈیسن کے بزنس میں جو مارجن ہے پروفٹ کا وہ کیا ہے؟ تو میں یار بکار ہی گیا، بس 10-15% ہی گیا. تو میں نے کہا اچھا. میں کھڑا ہو گیا وہاں سے نا ٹیبل سے جہاں 40 چائے پی رہے تھے. میں کہا اب تو میں آپ سے ہاتھ بھی نہیں ملاؤں گا، کیونکہ مجھے یقین ہو گیا کہ آپ نے جتنے پلازے خریدے ہیں وہ جعلی دوائیاں بیچ کے خریدے ہیں. دیکھیں یہ بھی تو ایک سلسلہ ہونا چاہیے نا، سوشل بائیکاٹ. جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ محلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹر، وہ ڈاکٹر ہی ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ اللہ دیتا ہے، وہ جناب کیا کرتا ہے ہمیں پتہ ہے. جب ہم لاہور میں رہتے تھے، میرا اندرون شہر سے تعلق ہے، وہ اپنے کئی میرے دوست ہوتے تھے ڈسپینسر، آؤ یار ذرا چلیے اتو دوائی لے آنی ہے، ڈاکٹر صاحب نے بھیجا ہے. تو وہ ٹیٹرا سائیکلین کے ایک وہ تھیلا منگوا لیتے تھے ڈاکٹر صاحب. تو وہ جناب منگوا کے، تو وہ پیلے سے رنگ کا ایک لال رنگ کا، مجھے یاد ہے اچھی طرح، ہمارے بچپن کی باتیں ہیں یہ. تو وہ سب کو وہ پڑی بنا کے 12 روپے میں یا 4 روپے میں وہ سب کو ایک ہی دیے جاتے تھے. ایک وہ سر درد کی گولی، ایک وہ ٹیٹرا سائیکلین کا کیپسول، اور وہ جی 12 روپے دے دے اس زمانے میں. اب پتہ نہیں وہ کتنے ہوں گے. تو جو دیکھنے والے ہیں، جو ملنے جلنے والے ہیں، ان کو سوشل بائیکاٹ کرنا چاہیے ان کا. وہ ڈاکٹر صاحب نے بالکل درست فرما دیا کہ وہ اس کو بھی ڈاکٹر ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں. وہ جو دانت نکال رہا ہے باٹی گیٹ کے بعد بیٹھ کے، اور لوگ اس سے زیادہ مطمئن ہوتے ہیں. اس کو لیکن عطائی میرا ڈاکٹر صرف یہ کہتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب، عطائی ہاں ڈاکٹر. جی. تو عطائی جو ہیں ان کے خلاف ایک پچھلے شاید آج سے کچھ عرصہ پہلے ایک حکومت نے بڑی مہم بھی چلائی تھی. لیکن ڈاکٹر صاحب میں اصل میں بات پھر وہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب اپنا اپنا کردار کیوں نہیں ادا کرتے؟ ہم ایسے لوگوں کا سوشل بائیکاٹ کیوں نہیں کرتے؟ ہم ایسے لوگوں کی نشاندہی کیوں نہیں کرتے؟ ہم یہ تو کہہ دیتے ہیں کسی کے ساتھ، آپ کے ساتھ شریکہ برادری ہو تو اس کے ساتھ جھگڑا ہو تو اس کی تو شکایت کر کے پولیس کا چھاپا پڑوا دیتے ہیں کہ اے دے گھر چ فلانی چیز پئی جے. تو ہم یہ ڈاکٹروں کو جو نام نہاد ڈاکٹر جن کو آپ عطائی کہتے ہیں، ان کو کیوں نہیں پکڑواتے؟ ہم کیوں نہیں بتاتے حکومت کو، پولیس کو کہ دیکھیں جی یہ تو ڈاکٹر ہے ہی نہیں، اس کے پاس ڈگری بھی نہیں ہے، یہ لوگوں کو ٹیکے بھی لگا رہا ہے، ڈرپے بھی لگا رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی. تو آپ دیکھیں یہ ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے. میں اس بات پہ اصل میں کنسرن ہوں کہ ہم، جیسے میں نے اس شخص کو کہا میں تو ہاتھ نہیں ملاؤں گا، تو اگر آپ یہ اجتماعی ذمہ داری محسوس کریں تو آپ اس یعنی معاشرے کو کسی حد تک درست کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. یہ میرا ایک جی میں میسج اس ہے. پہ جی دو بھٹی صاحب جواب دیں. جی
हाँ जी, सिर्फ 2 मिनट रह गए हमारे प्रोग्राम में। हाँ जी, मैं इस पे हमारे जो प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर तारिक महमूद मियाँ और डॉक्टर सईद अहमद, वो पार्ट है हेल्थ केयर कमीशन के, और वो हमने पिछले दिनों में बहुत सारे अताई डॉक्टर्स के उनको एड्रेस भी दिए और उनके बारे में मालूमात भी दी और उनके क्लिनिक्स को बंद भी करवाया। तो हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंशाल्लाह पूरी कर रहे हैं जी। तो इस मामले में हम इसके ऊपर बहुत पर्टिकुलर हैं कि क्वैकरी कम से कम बैन हो जाए तो एटलीस्ट, और एक प्रेस्क्रिप्शन डॉक्टर के नुस्खे के बगैर ना मिले, किसी मेडिकल स्टोर से दवाई ना मिले, तो बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे जी। आप जरा डॉक्टर अपना फौजिया साहब से बात कर रहे हैं। आपको भट्टी साहब आपको 5 मिनट और दे दिए गए हैं। प्रोड्यूसर साहब ने कहा 5 मिनट आप जो है ना सिर्फ फौजिया साहब से बात करें। फौजिया से मैं क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ। डॉक्टर साहब आप मेरे भी एक सवाल का जवाब दे दे, मैंने डॉक्टर साहब से तो ले लिया और दास भाई ने भी। आप ये बताइएगा, ये जो 2 साल हमारे अब गुजरे हैं इस गवर्नमेंट के, मैं और इमदाद भाई इन दिनों में हम एक चैनल पे बैठ के आज इन्होंने अपने फेसबुक पे वो सारी मेमोरीज शेयर भी की हैं। हमने तब्दीली का जो रुझान था उसको सपोर्ट करते हुए एक चैनल पे हम नशरियात कर रहे थे। नहीं, हमने सपोर्ट नहीं किया सर, माफ कीजिएगा। नहीं, ये भी थे लंदन। नहीं, आप मेरे जिम्मे ना डाले। हम तो तजिया निगारते वहाँ ट्रांसमिशन के, इलेक्शन ट्रांसमिशन के। हमने मेरा मतलब हमने तजिया किया था। तजिया गलत भी हो सकता है और शायद वो गलत हो गया हो, लेकिन बहरहाल हमारा तजिया ठीक था अल्हम्दुलिल्लाह, आज तक हम गलत नहीं हुए। मैं डॉक्टर फौजिया से पूछ लूं, डॉक्टर साहब आप बताइएगा कि ये 2 साल आप क्योंकि अदबी ताल्लुक है और बायोकेमिस्ट्री में आप मैशिंग कर रही हैं 2 चीजों की, तो अब मेरे लिए उर्दू बोलना, आपके साथ पंजाबी बोलना ज्यादा आसान है, उर्दू मुझसे ज्यादा अच्छी इमदाद साहब की है। तो ये मैशिंग जो आपकी बायोकेमिस्ट्री की और अदब की, आप 2 सालों में आप क्या फील करती हैं कि इस गवर्नमेंट ने, चूंकि इसमें इस गवर्नमेंट ने कायदे आजम के फैमिली के लोग भी शामिल हो गए हैं और अल्लामा इकबाल की फैमिली वलीद से मुलाकात हुई तो मैं अक्सर उससे बातें करता रहता था। आप बताइएगा कि क्या फर्क है, क्या सपोर्ट आपके डिपार्टमेंट को इस गवर्नमेंट में आके सपोर्ट की है आप अदबी मामले में? नहीं जी, मेरा मैं पूछ रहा हूँ। मैं आपको सही बात बताऊंगी, और बजाय इसके कि मैं किसी एज अ पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिलकर नहीं, जो हकायक है मैं वो आपको बताना चाहती हूँ। पार्टी की बात नहीं करनी, वैसे पूछा जाता। हाँ जी, मैं तो जो रियलिटी इस वक्त है वो मैं आपको जरूर डिस्कस करूंगी, क्योंकि मैं कॉलम भी लिखती हूँ। तो हाल है कि जब से ये गवर्नमेंट आई है 2 सालों में जो इन्होंने कहा था कि हम तालीम को बूस्ट अप करेंगे, तालीम को हम ऊपर लेके जाएंगे, और तालीमी जो है वो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स खोले जाएंगे, रिसर्च को बूस्ट अप करेंगे। तो मैं समझती हूँ कि जब से 2 साल गुजरे हैं, इन्होंने बहुत से पीएचडीज को जो कि बेकार थे, जिनको जॉब्स की जरूरत थी, इन्होंने इमरान खान के घर के बाहर तक भी लोगों ने वहां जाकर कैंप लगाए पीएचडी डॉक्टर्स ने, लेकिन उनको जॉब नहीं दी गई, बल्कि उनको सिर्फ बहलाया गया उनको किसी ना किसी तरीके से। उनमें से एक ऐसे भी थे जो कि अपनी टांगों से माजूर थे पीएचडी, उनको भी। और गवर्नमेंट को हालांकि पता है कि पीएचडी जो बनते हैं करते हैं वो कितनी मेहनत के बाद इस मुकाम तक पहुंचते हैं कि पीएचडी की डिग्री उनको मिले। इसमें 5, 6, 7 साल बड़े आराम से लग जाते हैं और पता भी नहीं चलता। एजुकेशन में रिसर्च का बुरा हाल हो चुका है। रिसर्च के लिए पैसा जो गवर्नमेंट देती थी वो नहीं दिया, बल्कि जो रिसर्च इंस्टीट्यूट थे उनको ये नहीं पता कि जो चाहे वो यूनिवर्सिटीज हों, कॉलेजेस हों, ज्यादा तो रिसर्च वर्क क्योंकि यूनिवर्सिटीज में होता है, तो यूनिवर्सिटीज में जो डिपार्टमेंट से रिसर्च करते थे, आज तक कभी किसी ने ये आकर नहीं देखा पंजाब यूनिवर्सिटी में। जो वीसी हैं वो तो अपने डिपार्टमेंट को, अपनी यूनिवर्सिटी को सही कहेंगे, लेकिन वहां क्या हो रहा है आज तक गवर्नमेंट ने जाकर, किसी एजुकेशन मिनिस्टर ने, उनको इतनी जरूरत नहीं है कि वो जाकर देखें कि यूनिवर्सिटीज में क्या हो रहा है। मैं उनमें एक यूनिवर्सिटी नहीं कहूंगी, सब कहीं यही हाल है कि ग्रुप्स बने हुए हैं,
اور وہ گروپس کے تحت جابس دی جاتی ہیں. ان کو جو ہے وہ گریڈز ان کے انکریز کیے جاتے ہیں بغیر ان کی دیکھتے ہوئے کہ وہ کیا کام کر رہے ہیں, انہوں نے کیا کیا کام ہے جو ان کو 20 گریڈ دیا جا رہا ہے, 21واں گریڈ دیا جا رہا ہے کس بہاف پر. اور اسی طرح فوڈ پڑی ٹھیک ہوئی ہے ہے ڈاکٹر صاحب آپ ٹھیک ہے ہم نے امداد بھائی اس پہ زیادہ روشنی ڈالیں گے. میں سمجھ گیا کہ خان سب سے صاحب پہلے تو اور شفقت محمود صاحب ہمارے ہیں, اور انہوں نے اس پہ کام جو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا. ڈاکٹر صاحب میں ادب ڈاکٹر کے کی لیے طرف آؤں گا. اب 2 منٹ رہ گورنمنٹ نے گئے. اب تک ڈاکٹر صاحب کوئی کام آپ بتائیے گا کہ یہ جو آپ کا فارماسیوٹیکل اور ڈاکٹری ہے اس گورنمنٹ میں اور پچھلی گورنمنٹ میں آپ 2 سالوں میں کیا فرق دیکھ رہے ہیں؟ آگے عید آ رہی کیا فیل کرتے ہیں؟ مجھے تو اتنے صرف گورننس کی پرابلم نظر آ رہی ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ کیونکہ عمران خان صاحب نے شوکت خانم بنایا, اس گورنمنٹ نے ڈاکٹر فیصل بہت انٹیلیجنٹ ہے, مرزا صاحب نے کووڈ کو کنٹرول کیا, آپ نے بھی کیا, تو از دیر اینی انٹیلیجنٹوں ڈفرنس؟ کی تو سر کمی نہیں ہے سر جی, انٹیلیجنٹوں کی کمی نہیں ہے, ان کے دماغ کے استعمال کی کمی ہے, وہ دماغ استعمال نہیں کر رہے. میں ہاں جی ڈاکٹر صاحب سے پوچھ رہا ہوں, ڈاکٹر صاحب بتائیے گا ذرا شارٹلی. جی گورننس بہت بڑا میجر ایشو ہے گورننس جی, بس اور کوئی ایسی بات نہیں ہے. گورننس اگر اچھی ہو جائے تو بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے, بہت سارے مسئلے. یعنی وہی ینگ ڈاکٹرز جو ہے وہی پرابلم پہلے بھی کریٹ کر رہے تھے, ان کی گورنمنٹ میں بھی کریٹ کر رہے ہیں. میں امداد صاحب سے کہوں گا آخری کوشچن کریں, اس کے بعد ہم سماپت کرتے دیکھیں, ہیں. پہلے تو میں ڈاکٹر فوزیہ صاحبہ کے جو اہم ایشو ہے جو انہوں نے اٹھایا ہے, اس کے ساتھ ان کا میرا مکمل اتفاق ہے, اور یہاں میں ایک واقعہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اور اسی پروگرام کے ذریعے گورنمنٹ کے وہ لوگ, چونکہ اوورسیز پاکستان ٹیلی ویژن کا یہ ماٹو ہے کہ ہم وہ مسائل جو گورنمنٹ تک پہنچانے اپنی سکرین کے ذریعے پہنچائیں گے, تو ان لوگوں تک بھی یہ میرا پیغام پہنچ جائے. اس واقعے کے تناظر میں میرے ایک دوست ہیں کوالالمپور میں, تو میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور پی ایچ ڈی کر رہے ہیں اس پہ بایو کیمسٹری میں کوئی جو ہوتا ہے اس پہ. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب تسی اپنا پاکستان چھڑ کے اتنے آ گئے. انہیں کہا جی تسی پاکستان دا میرے سامنے نام لے رہے ہو نا, تو میں پھر بھی تہنوں مطلب کچھ نہیں کہہ رہا. ٹھیک ہے جی, مینو غصہ ہے نا. میں کہا بھی کہدا غصہ ہے؟ تو کہتے ہیں جی میں ہری پور کا رہنے والا ہوں, تو میں جب پی ایچ ڈی کرنے کے لیے اسکالرشپ پہ یہاں آ رہا تھا تو اسلام آباد ایئرپورٹ پہ مجھے انہوں نے امیگریشن والوں نے روک لیا. وہ تو کتنے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ملیشیا جا رہے ہیں. کی کرن جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا پی ایچ ڈی کر. وہ پی ایچ ڈی کی بلا ہوں ہے جی. انہوں نے کہا جی میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے ملک اور قوم کی خدمت. انہوں نے کہا نہیں 15,000 روپیہ کٹ. انہوں نے کہا جی میرے کو اگے اسکالرشپ تے جا رہے ہیں, غریب طالب علم, میرے کو کتوں آئے پیسے؟ انہوں نے کہا نہیں تو تے جا ہی نہیں سکتا. کتنے گھنٹے تیری فلائٹ؟ انہوں نے کہا جی ہلے 2.5 گھنٹے نے. گھر فون کر. انہوں نے کہا جی کوئی بندہ باہر آیا ہے کوئی چھٹن والے, انہوں فون کرتے. انہوں نے کہا جی 15,000 روپیہ دو. اس نے بیچارے نے 15,000 روپے کا ارینج کیا, ان کو دیا, اور وہ جہاز پہ. وہ کہتے ہیں میں نہیں چاہتا پی ایچ ڈی کر کے واپس پاکستان خدمت کرنے کے لیے, میں تو ادھر ہی سنگاپور میں, کوالالمپور میں, جرمنی میں کئی جگہ اسکالرشپ ڈھونڈوں گا, جاب ڈھونڈوں گا. المیہ یہ ہے کہ جن اداروں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جیسا کہ ایئرپورٹ کی صورتحال ہے, ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے پی ایچ ڈی کی اہمیت کیا ہے, ڈاکٹریٹ ہوتی کیا ہے. ان کو یہ نہیں پتا کہ دنیا میں تحقیق کرنے والے لوگوں کو ہاتھ چوم کر پیسے بھی دیے جاتے ہیں اور ان کو ملازمتیں بھی دی جاتی ہیں, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں انہوں نے ہی آگے معاشرے کو چلانا ہے, انہوں نے ہی ہماری جو سوسائٹی ہے اس کی بنیادیں درست کرنی ہے, ان کی اس کا سٹرکچر درست کرنا ہے. تو ان کی اتنی عزت کی جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب میں بالکل آپ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں, اپنے اس پروگرام کے ذریعے یہ آواز پہنچانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں وہ وہاں جو ہے وہ ان کو ملازمتوں کے موقع دیے جائیں, تاکہ وہ جو برین ہے پہلے جو ہو چکا ہے بہت زیادہ, وہ اب اس کو روکا جائے. حکومت جو 2 سال میں اپنی کارکردگی کا بہت اچھی کارکردگی کا رونا رو رہی ہے, ڈنڈورے پیٹ رہی ہے, اس کو یہ چاہیے کچھ نہ کرے, تعلیم پہ توجہ دیں. تعلیم پہ, تعلیم اگر ہے تو پھر ہی کسی قوم کا مستقبل روشن ہو سکتا ہے, روشن پاکستان بن سکتا ہے. اگر تعلیم نہیں ہے اور تعلیم یافتہ افراد کی قدر نہیں ہے تو پھر روشن پاکستان نہیں, وہ جیسا کہ یہ کہا کرتے ہیں بھٹی صاحب, راشن پاکستان ضرور بن جائے گا. جی ڈاکٹر صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی؟ آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ کو بھی مانیٹر کیا جائے, جو ان کے سربراہ ہیں وہ اپنے جو انسٹیٹیوٹ ہے, جو اپنا ان کا جہاں پر سربراہ ہیں جس کے,
وہ وہاں پر کیا کر رہے ہیں، ان کو بھی مانیٹر کرنا یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری کہ بالکل وہ آیا اپنے ہی کسی ساتھی یا گروپ کو ہی تو نہیں پرموٹ کر رہے اور باقیوں کو لیٹ ڈاؤن کر رہے ہیں، یہ دیکھنا سب سے زیادہ ضروری ہے، جس کی بالکل وجہ سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ خود اعتمادی کھوتے ہیں، اور دوسرا وہ اپنا حق نہیں لے سکتے، ان کا حق سنا ہی نہیں جاتا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ جی بالکل بہت شکریہ ناظرین، آج کا پروگرام دل تو نہیں چاہ رہا کہ اتنے اسپیشل گیسٹ اور امداد بھائی نے آج ہم نے کوشش کی کہ فارمیٹ سے تھوڑا سا ہٹ کے، کیونکہ ایک حصہ موٹیویشنل انٹروڈکشن اور سٹارز، رائزنگ سٹارز اور کنٹریبیوٹرز جو ہوتے ہیں ان کے لیے ہوتا ہے، اور ایک حصہ پولیٹیکل باتیں کرتے ہیں کرنٹ افیئرز پہ. سر جی، آپ وائنڈ اپ لیکن کرنے سے آج کا پہلے مجھے اسپیشل ضرور پروگرام، موقع دیجیے گا کہ میں ڈاکٹر صاحب کے لیے حسب معمول، کیونکہ اوورسیز پاکستان ٹیلی ویژن کا یہ نصب العین ہے جی آپ اور کہیں تو میں کلوز طریقہ کار کرتا ہے، ہوں. جی ان کے لیے میں نے کلیپ کرنی ہے ڈاکٹر صاحب کے لیے، چونکہ یہاں برطانیہ میں جو ہے وہ NHS کے سٹاف کے لیے جو خدمات سر انجام دے رہے ہیں، ڈاکٹر، نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف، ان کے لیے ہر تھرسڈے کو کلیپ کیا جاتا ہے. میں نے کئی دفعہ اپنے ٹی وی کے ذریعے لوگوں کو میسج بھی دیے، اپنا دوسرا جو میرا پروگرام آتا ہے لنڈن ٹاک تقوی ٹی وی پہ، اس پہ میسج دیا، لیکن پاکستانیوں کے کان پہ جوں نہیں رینگتی، بلکہ ڈاکٹروں کو گالیاں نکالتے ہیں. ڈاکٹروں کے لیے تو کلیپ کرنا چاہیے، تو آپ مجھے موقع ضرور دیجیے گا کہ آخر میں ڈاکٹر صاحب کے لیے اور ڈاکٹر فوزیہ کے لیے کلیپ کر سکوں. انشاءاللہ. تو میں آج ہم سم اپ کرتے ہوئے، کیونکہ آج دونوں جو شخصیتیں تھیں، جو پرسنس تھے، وہ بہت بڑا نام تھا، دل تو نہیں چاہ رہا. اور آج میں امداد بھائی سے میں نے، بلکہ انہوں نے عید کے پروگرام کو بھی اناؤنس کرنا ہے کہ نیکسٹ سنڈے کو جو پروگرام بن رہا ہوگا وہ کوئی عید، انشاءاللہ عید کا پروگرام ہوگا، اور تب جی تک ہم باربیکیو پارٹی ختم کر چکے ہوں گے. ماشاء ناظرین اللہ نے، تسی باز نہ آنا. ہاں جی، پاکستانیوں نے اور اوورسیز پاکستانیوں نے آج ڈاکٹر نوید بھٹی صاحب کو سنا، جو کہ فرنٹ لائن پہ کام کر رہے تھے اور سروس ٹو دا ہیومینٹی پہ ٹرسٹ کرتے ہوئے انہوں نے آپ کے ساتھ، امداد صاحب کے ساتھ مل کے آپ کو سب کچھ بتایا کہ آگے عید آ رہی ہے اور عید پہ سمارٹ لاک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے. امداد صاحب کی اور میری ریکویسٹ کو چیف منسٹر آف پنجاب نے سن لیا ہے یا مان لیا ہے، یا اگر ہماری آواز ان تک نہیں پہنچی تو شاید کوئی دوسرے لوگوں نے پہنچا دیا. اسی طرح ڈاکٹر فوزیہ ہیں کہ جو یوتھ کے لیے بہت سارے کام کر رہی ہیں. میں دونوں کا بہت مشکور ہوں، ان کی سروس ٹو دا ہیومینٹی کو سلام پیش کرتا ہوں، اور انشاءاللہ موقع ملا تو ہم دوبارہ بھی کسی پروگرام میں اکٹھے بیٹھ کے بات کریں گے اور ڈیٹیل میں بات کریں گے. میں آپ کا مشکور ہوں بینگ اے ہوسٹ پاکستان سے، اور امداد صاحب یو کے میں بیٹھے لائیو اس وقت ہم پروگرام کر رہے ہیں. اور میں بابر بھٹی کا بھی مشکور ہوں کہ وہ ہالینڈ میں بیٹھ کے ہمیں آن ایئر کر رہے ہیں. میں اجازت اور چاہتا ہوں، میں دعا میں سارے یاد بٹیوں رکھیے کا گا. مشکور ہوں، میں سارے بٹیوں کا مشکور ہوں کہ وہ سب لوگ جو ہیں وہ ہمیں اتنا خوبصورت پروگرام دیتے ہیں، جن میں شاہد بٹی، ڈاکٹر نوید بٹی، اور اس کے ساتھ ساتھ آج اچھا فوزیہ صاحبہ کے لیے میں ریکویسٹ کروں گا آپ سے بھی، پروڈیوسر صاحب سے بھی، کہ ان کے ساتھ ایک شاعری کی جو شام ہے نا، اس کا بھی ایک پروگرام رکھا جائے، تاکہ ذرا سر وہ یہ جو عید پہ ان کو لے لیں گے نا، عید پہ ہم جو اسپیشل پروگرام انشاءاللہ کریں گے اس میں انشاءاللہ آدھا گھنٹہ صرف ڈاکٹر فوزیہ کا ہوگا ان کی شاعری انشاءاللہ. پہ. تو تو عید کے آپ اس پروگرام سے میں ہم پہلے ان کہ کو لے لیں پروگرام گے. ختم کریں، میں اپنی طرف سے جو ہے برطانیہ کے تمام جو اوورسیز پاکستانی ہیں اور اوورسیز پاکستان ٹیلی ویژن دنیا میں جہاں جہاں دیکھا جا رہا ہے، ان تمام دوستوں کی جانب سے ڈاکٹر نوید صاحب کے لیے، ڈاکٹر فوزیہ کے لیے، کیونکہ یہ کرونا وائرس کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، انہوں نے خدمت کا محاذ سنبھالا ہوا ہے، فرنٹ لائن کے لوگ ہیں، ان کے لیے بھرپور تعلیم. بہت شکریہ، بہت شکریہ اجازت بابر. دیجیے گا جی. پاکستان زندہ باد، پاکستانی عوام پائندہ آئندہ باد. باد. اللہ حافظ. اللہ حافظ.